جب سلجوقیوں کی مرکزی حکومت کمزور پڑ گئی تو اس خاندان کے بعض افراد نے علاقائی حکومتیں قائم کر لیں۔ ان میں سے ایک حکومت ایشیائی کوچک موجودہ ترکی میں بھی قائم ہو گئی، جو تقریباً 250 سال تک قائم رہی۔ مورخ سید امیر علی کے بقول جنگ ملازکرد کے بعد سلطان الپ ارسلان نے ایشیائی کوچک کا علاقہ بطور جاگیر اپنے ایک چچا زاد بھائی سلمان بن قتلمش کو عنایت کر دیا۔ سلمان بڑا قابل حکمران اور ایک بہادر سپہ سالار ثابت ہوا۔ اس نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنی مملکت کی حدود کو شمال میں درہ دانیال تک اور مغرب میں بحیرہ روم تک وسیع کر لیا اور شہنشاہ قسطنطنیہ کو خراج دینے پر مجبور کیا۔ سن 1077 اور 1078 میں سلطان ملک شاہ نے اس کے کارناموں سے متاثر ہو کر اس کو گورنری کے عہدے پر ترقی دے دی۔ سلمان نے اپنا مرکز حکومت نیقا کو بنایا تھا، لیکن بعد کے زمانہ میں جب اس پر صلیبیوں نے قبضہ کر لیا تو وہ قونیہ منتقل ہو گیا۔ یہ وہی قونیہ ہے جو بعد میں مولانا جلال الدین رومی کا مسکن بنا۔ سن 1086 میں سلمان نے مرکز سے قطع تعلق کر کے مکمل آزادی کا اعلان کر دیا۔ ایشیائی کوچک کے سلجوقی بڑے پکے اور پرجوش مسلمان تھے اور انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ اس خاندان کے ابتدائی حکمرانوں نے پہلی اور دوسری صلیبی جنگوں کے موقع پر صلیبی عیسائیوں سے کامیاب لڑائیاں لڑیں اور ان کے کئی لشکر تہس نہس کر دیے۔ تقریباً 150 سال تک کوئی حکمران اس خاندان میں ایسا نہیں ہوا جس نے کبھی شراب پی ہو یا اسلام کے ارکان کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہو۔ غیاث الدین کے خسرو ثانی وہ پہلا سلطان تھا جو الخبائث شراب کی زلف گرا کا بری طرح اسیر ہوا اور اس نے عیش و عشرت کی محفل منعقد کی۔ اس بادشاہ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ اس نے اپنے باپ علاء الدین کیقباد اول کو، جو اپنے خاندان کا سب سے بڑا حکمران تھا، زہر دے کر مار ڈالا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس عمل کے رد عمل کے طور پر 10 سال بعد خود اسے بھی ایسی ہی ناگہانی موت کا شکار بننا پڑا، یعنی اس کے درباریوں نے اس کا گلا گھونٹ کر اسے دوسری دنیا میں پہنچا دیا۔ اور یہی وہ بدبخت اور بدنصیب حکمران ہے جس کے زمانہ میں بڑے بڑے لشکروں کو شکست دینے والے سلجوقیوں نے تاتاریوں سے ایک بڑی اور فیصلہ کن شکست کھائی۔ اس کے بعد تاتاریوں کے بعد گزار بن گئے۔ اس غیاث الدین کے خسرو ثانی نے ایک اور ایسی گھٹیا اور ظالمانہ حرکت کی تھی جس کی کسی مسلمان حکمران سے ہرگز توقع نہیں کی جا سکتی، یعنی اس نے حق بات کہنے پر اپنی سلطنت کے قاضی القضات کو اپنے ہی ہاتھ سے مار ڈالا۔ تاریخ اسلام میں غالباً اپنی نوعیت کا یہ واحد واقعہ ہے۔ یہ بادشاہ بازنطینی حکمرانوں کے طور طریقوں کا بڑا مداح تھا۔ عیسائیوں کی طرف بھی اس کا ضرورت سے زیادہ جھکاؤ تھا، بلکہ مسلمان سپاہیوں کی نسبت اپنی عیسائی فوج پر زیادہ اعتماد کرتا تھا۔ مذہب کے معاملہ میں بھی راسخ العقیدہ نہیں تھا۔ قاضی القضات نے اس کے انہی طور طریقوں پر اسے ٹوکا تھا۔ کتاب ایشیائی کوچک کے سلجوقی کا انگریز مصنف لکھتا ہے، ایک موقع پر قاضی القضات نے سلطان غیاث الدین کے خسرو کے منہ پر یہ کہنے کی جرأت کی وہ مذہب کے معاملہ میں آزاد خیالی کے گناہ میں مبتلا ہے اور بازنطینی زندگی کے طور طریقوں کی بڑے مبالغہ کے ساتھ تعریف کرتا ہے۔ اس پر سلطان مشتعل ہو گیا اور اسی اشتعال میں اس نے قاضی القضات کے ایک ضرب لگائی اور اسے غیر ارادی طور پر ہلاک کر دیا۔ جب قاضی کی موت کے بعد ملک میں خشک سالی اور قحط نے ڈیرا جمایا اور لوگوں نے اسے خدائی قہر و غضب کی علامت شمار کرنا شروع کیا تو سلطان اپنے اس اشتعال پر بہت پچھتایا، لیکن اس نے سب کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا۔ معزز ناظرین، ہمیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کٹ پیس اردو کو سبسکرائب کریں۔ چینل دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔